تو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ جہنم و جنت کے تذکرے سے کبھی آنسو نہیں نکلتے، لیکن قبرستان جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے آنسو بہت نکلتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اب سنیے جواب۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا قبر کا مرحلہ آسان ہو گیا اس کا حشر کا مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ اور یہ ایسی تاریک اور اتنی کٹھن جگہ ہے کہ وہاں کے سوالات و جوابات اور وہاں سے آسانی سے گزر جانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ قبر میں جب پوچھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سوال ہی تو پوچھے جائیں گے۔ کیا یہ پوچھا جائے گا مال کتنا کمایا؟ نہیں، قبر میں عقیدے کا سوال ہوگا، قبر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، قبر میں دین کے بارے میں سوال ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمارے دماغ میں تو یہ بات بیٹھ گئی ہے، اسے آج نکال کر اٹھنا، یہاں سے نکال کر کے اٹھنا کہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ نہیں، سب کچھ خدا کا ہے اور سب چیزوں کا حساب خدا لے گا، ہمارا کچھ نہیں۔ اور اگر کوئی بھرم میں ہے کہ نہیں ہمارا ہے، تو میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوال۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، برہنہ پیدا ہوتا ہے، بغیر کپڑے کے پیدا ہوتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں لاتا، خالی ہاتھ اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ محنت کی، مشقت کی، گھر بنایا، فیکٹری بنائی، دکان بنائی، سب کچھ کر لیا اس نے، بہت کچھ اس نے بنا لیا۔ پوچھو یہ بنگلہ کس کا ہے؟ میرا ہے۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے۔ یہ فیکٹری کس کی ہے؟ میری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے غلط نہیں کہا، لیکن اللہ یہ نہیں کہتا کہ یہ تیرا ہے، یہ نہیں۔ اور اگر کسی کو یہ بھرم ہے کہ یہ میرا ہے، تو میں چیلنج سے کہتا ہوں جب مرو تو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، جب مرو تو بنگلہ بھی لے کر کے جاؤ، گاڑی بھی لے کر کے جاؤ، فیکٹری بھی لے کر کے جاؤ، تو آپ کہیں گے یہ کوئی تھوڑی لے کر کے گیا ہے کہ میں لے کر کے جاؤں۔ فلسفہ سمجھ میں آ گیا، تمہارا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ نے تم کو استعمال کے لیے دیا تھا، اور جب تم گئے تو اللہ نے دوسروں کو عطا فرما دیا۔ اس بھرم سے نکل پڑو باہر، اس سے باہر نکل پڑو۔ ہمارا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ حساب لے گا۔ میں نے دیا تھا میرے بندے، میں نے دیا تھا، زندگی بھی میں نے دی تھی، دولت بھی میں نے دی تھی، اقتدار بھی میں نے دیا تھا۔ لا حساب دے میرے بندے، جو کچھ میں نے دیا تھا اس کا تو نے کیا کیا؟ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے، تم خود اپنا حساب لے لو، اپنا حساب لے لو۔ کیسے اپنا حساب لو؟ کس طریقے سے ہم اپنا حساب لیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چٹائی کے نیچے ایک درہ رکھتے تھے، اور رات ہوتی تھی تو اپنے پیر پر مارتے تھے اور اپنے سے خود سے پوچھتے تھے، اے عمر آج تو دن بھر کس راستے پر چلا؟ وہ شخص عقل مند ہے جو خدا کے حساب لینے سے پہلے خود اپنا حساب لینا شروع کر دے، اور اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو غفلت میں زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کو
اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے مجھ سے کون پوچھنے والا، جس نے دیا ہے وہی پوچھے گا۔ ہے طاقت جواب دینے کی، ہے طاقت حساب دینے کی۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آئے اللہ کیسے حساب لے گا؟ خربوں اربوں انسان، بے حساب انسان، سب کا حساب کیسے اللہ لے گا؟ تو سائنس جتنی ترقی کرتی ہے نا، اسلام کا حسن اور سچائی اتنی ہی بے نقاب ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج پہلے ایسا تھا کہ آدمی کاغذ اور قلم کے ذریعے حساب کرتا، پھر اس کے بعد جو ہے کیلکولیٹر آیا، اس کے ذریعے بندہ حساب کرنا شروع کیا۔ اب کمپیوٹر آیا، پوری دنیا میں چلنے والے کاروبار کا حساب فنگر پرنٹ پہ جلیے فٹافٹ فٹافٹ پتہ چل جاتا ہے، اتنا آیا اتنا گیا، یہ حساب سامنے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پورے کاروبار کا حساب پلک کے جھپکتے تمہارے سامنے آ جائے، تو جو عالم الغیب والشہادہ ہے وہ جب حساب لینے کے لیے آئے گا تو اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ اور خود اس نے فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اس کو حساب لینے میں تاخیر نہیں ہوگی، بالکل حساب لینے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ وہ چند سیکنڈ کے اندر تو سب کا حساب لے لے گا، وہ اتنی جلدی حساب لینے والا ہے، بلکہ قیامت کا دن آدھا بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ساری مخلوق کا حساب ہو جائے گا، ساری مخلوق کا حساب۔ اور جس کے دماغ کے اندر یہ بات گھر کر جائے کہ مجھے رب کو حساب دینا ہے، پھر وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں حضرت ضرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اکثر دیکھا، کس کو؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میں نے ان کو اکثر دیکھا کہ محراب میں اس طرح سے بلک بلک کر کے روتے جیسے کسی نے ان کو جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو، بلک بلک کر کے روتے، اور رو کر کیا کہتے؟ اے اللہ، اگر تو نے حساب لیا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ ذرا سوچو کون کہہ رہا ہے جو خلفائے راشدین میں سے ہیں اور جن کے بارے میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہہ کر کے فرمایا، جس کو اعلی حضرت نے خطبہ رضویہ کے اندر یوں کہا، اخی الرسول وزوج البتول۔ وہ مولا علی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ مولا علی جن کے لخت جگر نے اسلام کی زندگی کے لیے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا، وہ تو حساب سے اتنا ڈرتے ہیں، اور ہم حساب لینے سے بالکل نہیں، ہم بالکل حساب کی فکر سے غافل ہو گئے، یوں سمجھتے ہیں ہم جو چاہے کریں۔ میاں آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں چند روایتیں آپ کو حساب سے متعلق پیش کر دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ عز و جل جب حساب لے گا تو کیا پوزیشن ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ اس حساب کے تصور سے کتنا کانپتے تھے، کتنا ڈرتے تھے، آپ کو نہیں معلوم۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے. کون؟ حنظلہ، جو غسیل الملائکہ ہیں، جن کی شہادت کے بعد ان کو غسل دینے والا انسان نہیں، اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، وہ حضرت حنظلہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیسے ہو حنظلہ؟ اب جواب سنیے حضرت حنظلہ کا. عرض کرتے ہیں حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سبحان اللہ تعجب کے لیے کہا جاتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب حضرت حنظلہ بیان کرتے ہیں، سنیے. حضرت حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت اور جہنم کی یاد دلاتے ہیں، تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے گویا جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں. پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں. اب اتنا سننے کے بعد صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ فرماتے حنظلہ اللہ کی قسم یہ کیفیت تیری نہیں، یہ تو کیفیت میری بھی ہے، ہمارے بھی کیفیت ہے یہ. چنانچہ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس چل پڑے. آپ سوچو، میں جب سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. کون صدیق اکبر جنہوں نے اپنے پیسے سے مسجد نبوی کے لیے زمین عطا فرمائی، آج صدیاں گزر گئی اس مسجد میں نماز ادا کی جا رہی ہے، کتنے سجدوں کا ثواب صدیق اکبر کو مل رہا ہے. اور کون صدیق اکبر؟ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ انسانوں میں عشق رسول کی بنیاد ڈالنے والی ذات کا نام ہے، عاشق اول کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. بلکہ محبت رسول ہی کے اندر وہ اس دنیا سے کچھ کر گئے، جن کو سرکار نے جنت کی بشارت ہی نہیں دی بلکہ قدرت نے ان کے سچے ہونے کی گواہی عطا فرمائی، جن کی شان میں اللہ کی کتاب کے اندر آیتیں نازل ہوئی. وہ صدیق اکبر اپنی کیفیت کے بارے میں حضرت حنظلہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیفیت تمہارے اکیلے کی نہیں، یہ تو میری بھی کیفیت ہے. آؤ چلو چلتے ہیں حضور کے پاس. دونوں چلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنظلہ کے حاضر ہونے کے بعد عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یعنی حضرت حنظلہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ جنت اور جہنم کی یاد دلاتے ہیں تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ گویا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، پھر جب آپ کے پاس سے جدا ہوتے ہیں تو معاشی امور میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں. تب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہمیشہ تمہارا یہی حال رہے یا تم اس حال پر رہ جاؤ جس حال میں میرے پاس تھے، میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں ہوتے تو فرشتے تمہارے بستروں اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ ایک گھڑی دوسری گھڑی سے مختلف ہوتی ہے. یعنی میری محفل کے اندر بیٹھنے کے بعد جو تمہاری کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور جنت اور جہنم کے اندر ڈوب جاتے اس کے تصور میں، اگر یہی حال تمہارا پرماننٹ رہے
تو تم جہاں بھی رہو گے فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن انسان کی زندگی کے اندر وقت بدلتا رہتا ہے، کیفیت دل کی بدلتی رہتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں محدثین کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حضرات کے دلوں کے اندر آخرت کا کتنا ڈر ہے اور اللہ کے حساب لینے کا کتنا خوف ہے کہ حضور کے سامنے کیفیت الگ اور حضور کے پاس سے جانے کے بعد کیفیت الگ۔ اس لیے یاد رکھیں، جو اپنا حساب لینے کا عادی ہے اس کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، فرمایا گیا جب تم صبح کرو تو اپنے نفس کا احتساب کرو، نیتیں کرو، جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے، کیا پلان ہے۔ کہیں تمہارے ذہن کے اندر کسی گناہ کا خیال اور تصور آ جائے، جھٹک دو کہ اللہ کو مجھے حساب دینا ہے، وہ پوچھے گا مجھ سے۔ اور یہ نہ سمجھنا جس زمین پر چل رہے ہو وہ زمین نہیں بولے گی، زمین بھی بولے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بولے گی، تو سرکار اس سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کے اوپر جس نے نیکی کی زمین اس کی بھی گواہی دے گی، اور جس نے گناہ کیا زمین اس کے خلاف بھی گواہی دے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ضرورت ہے کہ اپنا حساب لو۔ اب آئیے میں اور سمجھاتا ہوا چلوں۔